1000 مرتبہ. کتنی مرتبہ جی؟ 1000. تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیے. 1000. جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ بندہ اتنی دیر تک نہیں مرے گا جتنی دیر تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے. اچھا، ممکن ہے یہ حدیث مبارکہ سن کر کسی کے ذہن میں تھوڑی سی پریشانی آ گئی ہو کہ حافظ صاحب ہم مصروف آدمی ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکیں. تو آئیے آج اس عظیم الشان اجتماع میں آپ کو میں ایک نسخہ ایسا بتلا جاؤں آپ کا وقت بھی نہ لگے، درود پاک بھی پڑھا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ نسخہ کیا ہے؟ آپ اپنے گھر سے اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے. یوں سمجھے اس کو اپنی ڈیوٹی پلیس پر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے. یہ ٹائم تو اس نے دینا ہی دینا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہی جانا ہے. اب یہ سفر وہ چاہے خاموشی سے طے کر لے، چاہے گانے گنگناتے ہوئے یا ذہن میں کوئی پروپیگنڈے سوچتا ہوا طے کر لے، اگر گھر سے نکلے سب کام چھوڑے میرے آقا پر درود و سلام ہی پڑھتا جائے، واپس آئے درود و سلام ہی پڑھتا ہے، سودا لینے جائے درود و سلام پڑھتا جائے، واپس آئے درود و سلام ہی پڑھتا ہے. رات کو لیتا ہے نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھے نہ ناول ڈائجسٹ پڑھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہی پڑھتا جائے. اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے. میں ایک چھوٹی سی مشکل بھی آپ کی حل کر دوں. علماء کرام مفتیان اعظام موجود ہیں، میں تو سبق سنانے کے لیے حاضر ہوتا ہوں. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں تھوڑی سی یہ بھی پریشانی آ جائے، حافظ صاحب یہ آپ نے بات تو صحیح کی ہے، ہم نے سفر تو طے کرنا ہی ہے تو درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن حافظ صاحب ہمارا وضو نہیں برقرار رہتا، تو ہم کیا کریں؟ تو آؤ آج میں یہ بھی مشکل حل کر دوں. آپ بغیر وضو درود پاک بھی پڑھ سکتے ہو، بغیر وضو قرآن مجید بھی پڑھ سکتے ہو. بغیر وضو قرآن پاک کو چھونا منع، لا یمسہ الا المطہرون. اگر آپ کو قرآن مجید زبانی یاد ہے، مثلا سورہ اخلاص بچے کو یاد ہے، اگر آپ بغیر وضو بھی سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف 3 مرتبہ پڑھو گے، رب تعالیٰ پھر بھی آپ کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا. تو آپ بغیر وضو درود پاک بھی پڑھ سکتے ہو، قرآن مجید بھی پڑھ سکتے ہو. ایک حضرت صاحب عورت کا مجھے فون آیا، مجھے کہنے لگی حافظ صاحب میں بڑی پریشان ہوں. اچھا، اس کی پریشانی سن کر میں نے دعا کی، یا اللہ ایسی پریشانی ہر مسلمان کو عطا کر. کیا بات، کیا بات. وہ پریشانی کیا تھی؟ کہنے لگی حافظ صاحب میں گھر میں اکیلی نماز پڑھتی ہوں، باقی سارا گھر بے نمازی ہے، میں پریشان ہوں، قیامت کے روز ان کا کیا بنے گا؟ یہ وہ فکر ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا کرتا تھا، یہ وہ فکر ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو عطا کرتا تھا. میری بات کا برا نہ منانا، آج ہمارا بچہ اسکول نہ جائے ہم اپسیٹ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور بچہ نماز پڑھنے نہ جائے تو ہماری صحت پر کوئی اثر. ایک جگہ تھا نا، میں بیان کر رہا تھا، میں نے کہا بابا جی آپ نماز پڑھنے آتے ہو، اپنے بچے کو بھی ساتھ لایا کرو.
کہنے لگا حافظ صاحب حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا جی کیا ہو گیا حالات کو؟ کہنے لگا جی بچے پہ تھوڑی سی سختی کرو بچہ گھر سے بھاگ جاتا ہے، اس لیے ہم سختی نہیں کرتے۔ میں نے کہا اچھا حالات خراب ہو گئے ہیں، آپ بچے پر سختی نہیں کرتے؟ نہیں حافظ صاحب ہم سختی نہیں کرتے۔ میں نے کہا بچہ نماز نہ پڑھے سختی نہیں کرتے، اور بچہ اسکول نہ جائے پھر کیا کرتے؟ کہنا پھر تو جتی لا لانا ہو۔ میں نے کہا حالات صحیح ہو گئے، قیامت کے روز یہی بچہ ہمیں گرے باندھ سے نہیں پکڑے گا کہ یا اللہ میں اسکول نہیں جاتا تھا، یہ ڈنڈے مار کے چھوڑنے جاتے تھے اور میں اسکول پڑھنے والا بن گیا، اگر میرے بعد نماز کے لیے سختی کر دے تو میں نمازی بھی بن جاتا، لہٰذا مجھے جہنم میں بعد میں ڈالنا، پہلے میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بہرحال میں نے اس اسلامی بہن کو ایک نسخہ بتلایا۔ میں نے کہا باجی نسخہ میں بتلا دیتا ہوں، عمل تم کر لو، کرم نوازی رب تعالیٰ کر دے گا۔ مجھے کہنے لگی جی مجھے نسخہ بتلائیں۔ میں نے کہا کہ باجی جب بھی کھانا پکایا کرو باوضو ہو کر پکایا کرو، کیا بات کیا بات، اور جتنی دیر کھانا پکاتی رہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی رہا کرو۔ ارے آج ہو کیا رہا ہے، ادھر میوزک بج رہا ہے اور کھانا پک رہا ہے، ادھر فلمیں ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، کھانا پک رہا ہے۔ میں آپ سب سے ایمانداری سے پوچھوں گا وہ کھانا جو میوزک کی جھنکار میں پک رہا ہے، میوزک کی جھنکار میں وہ اندر جا رہا ہے، وہ کھانا اندر جا کر کیا اثر کرے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نسخہ میں نے اس کو بتلایا، چند دن کے بعد اس کا فون آیا، کہنے لگے حافظ صاحب میں نے باوضو ہو کر کھانا پکانا شروع کیا اور جتنی دیر کھانا پکاتی رہتی سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی رہتی۔ کہنے لگے درود پاک کی برکت سے میرا سارا گھرانہ نمازی بن گیا ہے۔ اس کو کہندے اندر بوٹی مشک مچایا کہ جان بھلنتے آئی ہوں۔ ارے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے جو کھانا پکایا جائے گا جس کے پیٹ میں جائے گا اس کو نمازی بناتا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میں مختلف علاقوں میں حضرت صاحب بیان کے لیے میں جاتا ہوں، آپ کا تو میں دن کے وقت آیا ہوں، میں نے دیکھا رات کے وقت ٹریکٹر چل رہا ہوتا ہے، اس پہ بھی فل آواز سے میوزک چل رہا ہوتا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یا جو میوزک کی جھنکار میں ہل چلایا جا رہا ہے، میوزک کی جھنکار میں دانا بویا جا رہا ہے، میوزک کی جھنکار میں فصل کاٹی جا رہی ہے، ارے وہ کھانا جس کے اندر جائے گا اس پر کیا اثر کرے گا؟